السلام علیکم۔ اچھا پیارے بچوں، اس سے پہلے ہم لوگوں نے مارکیٹنگ کا ٹاپک ڈسکس کیا تھا اور اس کی جو 4 P's ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے پروموشنز، کوالٹی ایشورنس اور مزید کچھ ٹاپک ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اچھا، اب یاد رکھیے گا پروموشن کہتے کسے ہیں، پہلے تو یہ چیز سمجھیں، پھر اس بار میں آپ کو مزید اگزامپل کے ساتھ سمجھاتا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، پروموشن کہتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کے حوالے سے آگاہ کرنا کہ کون سا پروڈکٹ یا سروس لانچ ہو چکا ہے، آپ کے دماغ میں اس کے متعلق معلومات ڈال دینا یا اس برانڈ کی امیج ڈال دینا تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ چیز اس وقت مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ آپ کی اٹینشن لینا پروموشن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب پروموشن کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پروڈکٹ یا سروس نئی لانچ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ سیل کی جا سکیں۔ بیسک آبجیکٹیو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فروخت ہے اس کو بڑھایا جائے۔ اس چیز کا نام پروموشن ہے۔ کس کے ذریعے؟ لوگوں کو آگاہی فراہم کر کے آپ جس سیلز انکریز کرتے ہیں اس کو ہم پروموشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس پروموشن تھا۔ اب اگر ہم دیکھیں نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے کوالٹی ایشورنس۔ پہلی چیز کوالٹی کیا ہے؟ اب کوالٹی سمجھنے کے لیے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو کسٹمر ہیں، جو خریدار لوگ ہیں، ان کی کیا ضروریات ہیں اور وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پروڈکٹ کس حوالے سے ہونا چاہیے، کام کرنے کے حوالے سے وہ کیسا ہونا چاہیے، بناوٹ اس کی کیا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہر قسم کی جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہے اس پہ اگر وہ اترتا ہے تو وہ کوالٹی ہے۔ تمام چیزیں ان کے مطابق پرفیکٹ ہوں گی، کوالٹی میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ جو پوائنٹس میں انڈر لائن کر رہا ہوں، ان 5 چیزوں پہ اگر وہ اترتا ہے تو وہ اس کی کوالٹی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایشورنس، آپ ایک پازیٹیو انہیں ڈکلیئر کرتے ہیں جی یہ سروس اور پروڈکٹ آپ لے کے جائیں، انشاءاللہ آپ دوبارہ لے کے جائیں گے۔ یہ جو جملہ آپ استعمال کرتے ایشور کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ بہت ہی زبردست نکلے گا، اس کا نام ہے ایشورنس۔ تو یہ ہمارے پاس کوالٹی اور ایشورنس تھا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف۔ اچھا جناب، ہم نے پہلے دیکھ لیا پروموشن اور پھر ہم نے دیکھ لیا کوالٹی ایشورنس۔ اب ہم دیکھیں گے جی نیکسٹ اس میں کیا چیز دی ہوئی ہے۔ اچھا، سرچ انجن آپٹیمائزیشن۔ اب آپ نے ایک ویب سائٹ بنا لی، ٹھیک ہے؟ اب اس ویب سائٹ کو بنانے کے بعد کسی سرچ انجن کے اندر بھی تو وہ لے کے آنی ہے نا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی ویب سائٹ سرچ کریں، ٹریفک آپ بڑھا سکیں اور آپ کا جو بزنس ہے وہ گرو کرے۔ اس چیز کا نام دے دیا گیا سرچ انجن آپٹیمائزیشن۔ مطلب آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ سرچ انجن کے اندر دکھائی جائے اور لوگ زیادہ سے زیادہ سرچ کریں اور ٹریفک بڑھائیں۔ اس پورے عمل کو ہم سرچ انجن آپٹیمائزیشن کہتے ہیں۔ یہ ایک بیسک پارٹ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا، جس سے لوگ آپ کے پروڈکٹ اور سروس کے حوالے سے جان سکتے ہیں کہ آپ نے ویب سائٹ پہ کیا ڈالا ہوا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کس طریقے کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے پاس سرچ انجن آپٹیمائزیشن تھا۔ پھر ہے جی ٹیکنالوجی ایز این انیبلر۔ اب یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو انیبلر کا پتہ ہونا چاہیے۔ انیبلر کون ہے جی؟ اب ایک انیبلر ایک لیڈر کی طرح ہوتا ہے جو لوگوں کو ہر وقت کانفیڈنٹ دیتا ہے تاکہ ان کا جو ہے حوصلہ بڑھ سکے، اور وہ جو ٹیم ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کہتے ہیں مدد کرنے کو، ٹھیک ہے؟ ہیلپ کو کہتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں تاکہ وہ جو اس کی ٹیم ہے وہ ٹاسک بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ وہ ہمارے پاس انیبلر ہوتا ہے۔ اور ٹیکنالوجی انیبلر میں آپ کے پاس گورنمنٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ریگولیٹری باڈیز آ جاتی ہیں اور مختلف آرگنائزیشن جو ٹیکنالوجی کس طریقے سے لے کے آنی ہے، جو اس کے سٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے، اس کے مطابق گائیڈ لائن کے اسے استعمال کیسے کرنا ہے، پھر پالیسی کون سی لانی ہے، اور اس میں پیسے کتنے لگیں گے، انویسٹمنٹ، یہ تمام چیزیں کی جو سہولت دے رہی ہے اس میں کیا کیا آنا ہے، یہ سارا گورنمنٹ کرتی ہے۔ اور کس طریقے سے اڈاپٹ لے کے حاصل کرنا ہے، چلانا ہے، جو کچھ ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے اسے رد عمل میں لے کے کیسے آنا ہے، وہ والی ساری چیزیں آپ کو میں نے بتا رہی ہے اس میں کون کون آئیں گے۔ اچھا، اب ہمارے پاس ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ اب دیکھیں جی ڈیجیٹل پلیٹ فارم آپ کو میں آسان لفظوں میں بتاتا ہوں۔ یہ جو سوشل میڈیا یہ سارا ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم، جس پر آپ کے پاس لنکڈ ان آ گیا، یوٹیوب آ گیا، سوشل میڈیا میں
جتنے بھی ایپس ہیں وہ سارا آپ کے پاس ڈیجیٹل میڈیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ سلیش ڈال کے لکھ دیں سوشل میڈیا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے پاس سوشل میڈیا بھی اسے کہہ سکتے ہیں، کیوں اس میں آپ الیکٹرانک ٹول استعمال کرتے ہیں اپنے بزنس کو رن کرنے کے لیے، تو اس لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ خاص طور پہ جو فری لانسر ہوں گے وہ اسے صحیح سمجھتے ہوں گے کہ یوٹیوب کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، لنکڈ ان کو کیسے کر سکتے ہیں، ٹویٹر کو کیسے، فیس بک کو، اور ان ساری جتنی بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں اپنے کاروبار کو گرو کرنے کے لیے اور لوگوں میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے جو استعمال آپ چیز کرتے ہیں اسے ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارم یا سوشل میڈیا کے نام سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس ایک لاسٹ ٹاپک ہے، بڑا چھوٹا سا کانسیپٹ ہے، ایک ٹرانزیکشن اور ایک پیمنٹ کا، یہ ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس کی جو ٹائپس ہیں وہ ہم کل انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا پیارے بچوں، اب ہم ٹرانزیکشن کا کانسیپٹ آپ کو سمجھانے جا رہے ہیں اور پیمنٹ کا۔ آج کی بار آپ کو کبھی کنفیوژن نہیں ہوگی ٹرانزیکشن اور پیمنٹ کے اندر۔ پہلے ڈیفینیشن پڑھتے ہیں اور پھر میں پریکٹیکل ایگزامپلس دوں گا تاکہ آپ کو ٹرانزیکشن اور پیمنٹ کا فرق واضح طور پہ سمجھ آ جائے۔ A transaction is an agreement between a buyer and a seller to exchange goods, services or financial assets in return for money۔ ایسے ایک ٹرانزیکشن ایک معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، ایگریمنٹ معاہدہ درمیان میں کس کے، خریدار یہ جو خریدنے والا اور سیلر جو بیچنے والا، ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس میں آپ چیزیں کون کون سی بیچتے ہیں، گوڈس یا پروڈکٹ، سروسز جو سہولتیں ہیں، اور جو آخر میں سال کے آخر میں جو آپ اشیاء خریدتے ہیں وہ فائنینشیل ایسیٹس ہیں، کس کے بدلے میں، پیسوں کی، تو وہ ٹرانزیکشن ہے۔ ابھی نہیں سمجھ آئی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آگے سمجھیں گے پیمنٹ کی ڈیفینیشن کے بعد۔ اچھا پیمنٹ کو دیکھیے، پیمنٹ کہتا ہے جی ٹرانسفر آف منی اگینسٹ دا پرچیز آف گوڈس اور سروسز، جو پیسے یا رقم آپ ادا کر دیتے ہیں ان کے برعکس خریدنے کے بعد، ٹھیک ہے، چیز خریدی، پیسے دے دی، پیمنٹ۔ اب ٹرانزیکشن کیا ہے سمجھیے گا ذرا۔ آپ ایک ویب سائٹ پہ آن لائن بک پرچیز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پسند آئی، آپ نے پہلے اسے سائن ان کیا، پھر اپنی جو ہے کیا کہتے ہیں لوکیشن کا، جدھر آپ رہتے ہیں وہاں کا ایڈریس ڈالا، وہ ساری معلومات ڈالنے کے بعد آپ نے اپنا نمبر ڈالا، نمبر ڈالنے کے بعد آپ نے کارڈ سے پیمنٹ کر رہے ہیں، کیش آن ڈیلیوری ہے جو بھی ہے وہ ڈال دیا۔ یہ تمام جو لمبا پروسیس آپ کر کے رہیں گے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ٹرانزیکشن۔ اب مزے کی بات ٹرانزیکشن کے یہ ایک چھوٹا سا جو ٹکڑا ہے وہ ہے پیمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو ٹرانزیکشن جو لمبا آپ تمام کام کر چکے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں ہر جگہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اور اگر میں ایگزامپل دوں، ایزی پیسے پہ آپ نے کسی کو پیمنٹ ٹرانسفر کرنی ہے، پہلے آپ کھولیں گے، کوڈ لکھا، ٹھیک ہے، لاگ ان کیا تو وہ آپ کے پاس ٹرانزیکشن ہے، پھر اکاؤنٹ ڈھونڈا، پھر اس بندے کا نمبر، یہ جو لمبا پروسیس سارا آپ سیکوینس میں کر رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈھونڈ کے، اس کو ہم ٹرانزیکشن کہتے ہیں۔ پھر آپ وہ پیسے دے دیتے ہیں بدلے میں جس بندے کو بھیجنی ہے، تو وہ کیا چیز ہے، پیمنٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ دو ایگزامپل ہوگی۔ تیسری ایگزامپل یہ اس طرح ہے کہ آپ ڈیبٹ کارڈ سے اگر کوئی چیز خریدیں، چاہے آپ کا ورچوئل کارڈ ہے، ٹھیک ہے، ڈیبٹ ہے یا کریڈٹ ہے، ان تینوں میں سے کوئی بھی ہے، آپ جب بھی خریدتے ہیں تو آگے پاس پہلے ایک او ٹی پی بھیجی جاتی ہے موبائل میں، ٹھیک ہے، وہ آپ نمبر جو بھی رجسٹر ہوتا ہے اس پہ وہ کرتے ہیں، تو پھر آپ پن لگاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے جو پیسے ہیں اکاؤنٹ میں سے کٹ جاتے ہیں۔ پیسے کٹنے سے پہلے کا جو لمبا عمل ہے اس کو ہم ٹرانزیکشن کہیں گے، جب پیسے کٹ گئے ہیں تو وہ پیمنٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ فرق ہے ٹرانزیکشن اور پیمنٹ میں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہے اور اب آپ کبھی بھی اس میں کنفیوز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ جو کانسیپٹس ہیں سمجھ بھی آئے ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھ، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔